نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا نومكم سباتا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ عزیز دوستو، مسلمان کا ہر لمحہ ہر ساعت یہ عبادت بن سکتا ہے۔ اگر آپ بازار تشریف لے گئے ہو لیکن آپ کا جانا سنت کے موافق ہوا تو یہ آپ کے لیے عبادت بن گیا۔ اگر آپ اپنے گھر جاتے ہو، اپنے گھر والوں کے لیے بازار جاتے ہو، مزدوری کرتے ہو، تو آپ یہ بطور عادت کے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی نگاہ کا زاویہ تبدیل کریں کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اوپر میرے بچوں کا نان نفقہ یہ لازمی ہے، تو اب یہ عبادت بن جائے گی۔ اسی طرح ہم رات کو تو ویسے سوتے ہیں، ہر کوئی سوتا ہے، اب اگر سنت طریقے کے ساتھ ہم سوئے تو یہ جو سونا ہے یہ بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ عزیز دوستو، نیند یہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النبأ میں اللہ رب العزت نے نعمتوں کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العزت نے نوم کا بھی تذکرہ کیا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے بنایا ہے سباتا، تمہارے بدن کے لیے راحت اور سرور کا سبب۔ سورۃ القصص میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے کہ اللہ کے قدرت کے مناظر کو دیکھیے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، مجھے بتلاؤ، انبئونی، اگر اللہ تعالی ہمیشہ دن کو طول دے اور رات نہ آئے تو کون ہے جو رات کو لے کر آئے تسکنون فی، کہ جس میں تم سکون حاصل کرو۔ اگر کوئی آدمی رات بھر جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے تو اس کو وہ اطمینان اور وہ سرور حاصل نہیں ہو سکتی جو رات آپ اگر 3 گھنٹے بھی سوئے اور پورا دن سوئے تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ رات کا جو آرام ہے یہ انسان کے بدن کے لیے راحت کا سبب ہے، تو آپ تو ویسے بھی آرام کر رہے ہو، اگر سنت کے طریقے کے ساتھ آپ سوئے تو یہ عبادت بن جائے گی۔ سونے کے بہت سارے آداب ہیں۔ ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ سونے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے وضو کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو مستحب ہے، لیکن دوستو، مستحبات پر عمل کرنے کے جو انوارات انسان کو ملتے ہیں اس کا اندازہ وہی آدمی کر سکتا ہے کہ جو سنن اور مستحبات کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ سب سے پہلے وضو کرے، اور حدیث پاک میں آتا ہے، امام منذری رحمہ اللہ نے الترغیب والترہیب میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور علامہ منذری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سندہ جید، اس کی سند جید ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سندہ حسن، اس کی سند حسن ہے، کہ جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو ایک فرشتہ رات بھر اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے اے اللہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ یہ وضو کی حالت میں سو چکا ہے۔ اب اگر ہم اپنے لیے دعا کریں ممکن ہے قبول نہ ہو، کیونکہ ہم تو خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن فرشتے تو معصوم ہے۔ جب معصوم مخلوق ہمارے لیے دعائیں کریں گے تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ تو ایک کام یہ کرے کہ جب سونے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے وضو کرے، اور دوسرا کام جب آپ سونے لگے تو دعا پڑھنے کا اہتمام کرے
کہ بسمک ربی وضعت جنبی وبکا ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما يحفظ به عبادك الصالحین۔ ایک عجیب معنی ہے اس لفظ کا کہ بسمک ربی وضعت جنبی، بسمک ربی، اے میرے رب آپ کے نام کے ساتھ میرا جو پہلو ہے وہ لگ کیا، وبکا ارفعہ، اور آپ کے مدد کے ساتھ میں اٹھوں گا، ان امسکت نفسی فرحمها، اگر تو نے میرے روح کو روک لیا تو اس پر رحم فرما، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا يَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اگر آپ نے اس روح کو چھوڑ دیا تو آپ اس پر رحم فرما دے جیسا کہ آپ نے اپنے نیک بندوں پر رحم فرمائے۔ تو ایک عظیم دعا ہے اور بہت ہی جامع معنی ہے اس کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عجیب دعا منقول ہے۔ جب آپ رات کو سونے لگے تو اس دعا کے پڑھنے کے اہتمام کرے، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے نفس کو آپ کی طرف حوالہ کر دیا، ووجہت وجہی الیک، میں آپ کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو چکا ہوں، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ تعالی میں آپ کی پشت کے پناہی میں آتا ہوں، آپ ہی میرے پناہ گاہ ہے، مجھے پناہ عطا فرما، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، میں نے اپنے تمام کام آپ کی طرف سپرد کیے ہیں۔ تفویض کا نام توکل ہی ہے، میں آپ ہی پر اعتماد کرتا ہوں، آپ ہی پر توکل، رغبتاً ورہبتاً، خوشی میں اور غمی میں، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، اے اللہ آپ کے پناہ کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے، آپ ہی مجھے نجات دیں گے، کوئی اور نجات دینے والا نہیں۔ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، اے اللہ میں ایمان لا چکا ہوں آپ کے اس کتاب پر جو آپ نے نازل فرمایا اور آپ کے اس پیغمبر پر جس کو آپ نے مبعوث فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وَإِن مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر کسی نے یہ دعا پڑھی اور اس حالت میں وہ مر گیا تو اسلام کے حالت میں مر گیا، اس کا خاتمہ کلمے پر ہوگا۔ کتنا عجیب دعا ہے، کتنا جامع دعا ہے، لیکن ہم سوتے غفلت کے ساتھ، اٹھتے غفلت کے ساتھ، دھیان ہی نہیں ہے کہ آیا اس سونے کو بھی ہم عبادت بنا سکتے ہیں، سنت طریقے کے ساتھ سوئے، وضو کرے، دعا پڑھنے کے اہتمام کرے۔ اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مختصر دعا بھی منقول ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ ہی میں سو رہا اور آپ کے نام کے ساتھ ہی اٹھوں گا۔ موت کا لفظ ذکر کیا، اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ بھی نیند جو ہے یہ بھی جھوٹی موت ہے، لہذا تیار ہو کر سونا چاہیے، اور جب اٹھے تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ شکر ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے جگایا مرنے کے بعد یا سونے کے بعد، اور اسی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ اور پھر سوئے کس طرح؟ بہت سارے لوگ جو ایسے ہیں جو بے توجہی میں سو جاتے ہیں، کوئی اسی طرح سو جاتا ہے، کوئی الٹا سو جاتا ہے۔ تو سب سے بہتر سونا وہ یہ ہے کہ آدمی دائیں کروٹ پر سوئے، اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر سو جائے، پھر اگر یہ کروٹ تک جائے دوسرے طرف وہ پلٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ابتدا ایسا کرے کہ دائیں کروٹ پر سو جائے، اور سونے سے پہلے جو مسنون اذکار ہے اس کے پڑھنے کے اہتمام کرے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتین پڑھا کرتے تھے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اور پھر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے اور پھر پورے جسم پر ملتے تھے۔
اسی طرح تسبیحات فاطمی، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہت زیادہ کام کرتی تھی اور اس کے جسم پر چالے پیدا ہو گئے تھے، نشانات پیدا ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ اگر کوئی غلام آئے تو میرے گھر کی طرف بھیج دے تاکہ گھر کا کام کاج کرے، یا کوئی خادم آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے کر یہ دعا سکھائی کہ اے میری بیٹی، آپ جب بستر پر آئے تو یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک روایت میں ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں تو آپ کی ساری تھکاوٹیں ختم ہو جائے گی، ٹکر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی چور آپ کے گھر میں داخل ہوگا تو اس سے آپ کا گھر محفوظ رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوکیدار مقرر کیا کھجوروں پر، سرسایہ کے کھجور تھے، فطرانے کے کھجور تھے، تو ان پر آپ کو نگران مقرر کیا گیا۔ رات کو ایک چور آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا، وہ رونے لگا کہ میرے اہل و عیال ہے، مجھے معاف کر دیں، پھر نہیں کروں گا چوری۔ دوسرے دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر وہ چور آیا باغ میں، پھر رونے دھونے کا ناٹک کیا، آپ نے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ ذکر کیا، آپ نے فرمایا یہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ تیسرے رات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے، پھر آیا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، ابھی میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، اگر آپ اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھو گے تو کوئی چور آپ کے باغ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کون سا عمل ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھا کریں۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ جھوٹا ہے لیکن اس نے یہ بات سچ کہی ہے، اور یہ شیطان تھا۔ تو آیت الکرسی سے حفاظت ہو جاتے ہیں آپ کے گھر کا، آپ کے اہل و عیال کا، آپ کے کمرے کا، آپ کی قیمتی اشیاء کا۔ تو اس طریقے کے ساتھ آپ سوئے، مسنون اذکار کا اہتمام کریں، تو یہ جو عادت ہے یہ عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وما توفیق الا باللہ۔